مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بزرگان محترم، دوستو اور بھائیو، رمضان مبارک کی آمد ہونے ہی جا رہی ہے اور ہم لوگ شعبان معظم کے آخری دن سے گزر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہی آخری دن ہو، یا ایک امکان یہ ہے کہ آج شام نظر نہ آئے تو کل کا مزید ایک دن شعبان کا آخری دن ہو اور پھر اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار شعبان کے آخری دن میں حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں خطبہ دیا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے اس وقت کی جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی ان میں یہ باتیں تھی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، قد ازل لکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلۃ تطوعا۔ فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک بہت عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی قریب ہے کہ بہت عظیم مہینہ تمہارے پاس آ جائے، اور وہ مہینہ عظیم بھی ہے، مبارک بھی ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بھاری۔ اس سے مراد ہے لیلۃ القدر۔ اس میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ مہینہ آ رہا ہے تو اس کے اندر ایک رات آئے گی، اور وہ ایک رات
1000 مہینوں سے بھاری اور افضل ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر اس پر مستقل ایک سورت موجود ہے، سورۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اسی رات میں اللہ کے فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں نازل ہوتے ہیں اور ہر خیر کا فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ ایک رات چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ اس سورۃ کریمہ میں جو لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا گیا اسی کی جانب اشارہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، اور فرمایا کہ ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام اللیل تطوعا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو تطوع قرار دیا ہے۔ 2 باتیں فرمائی، ایک تو روزوں کا ذکر فرمایا کہ رمضان کے اندر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح کہ اس سے پہلی امتوں پر بھی اس کو فرض قرار دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اس کے اندر جن روزوں کا ذکر کیا گیا رمضان مبارک میں اللہ کے نبی نے اسی کا ذکر یہاں پر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا بالکل جائز نہیں۔ جو آدمی رکھنے کی صحت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس کے اوپر روزہ فرض قرار دے دیا گیا ہے، بلا وجہ کوئی اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ چھوڑنے کی اجازت کس کو ہوگی؟ بچوں کا روزہ نہیں ہے لیکن بالغ ہوتے ہی روزے کا حکم لگ جاتا ہے۔ بالغ کا ہوتا ہے آدمی عموماً 14 سال میں، 15 سال میں، لڑکیاں تو اس سے پہلے بھی ہو جاتی، جو ہی بالغ ہو جائے روزہ اس کے اوپر فرض، جس طریقے پر کہ نماز اس کے اوپر فرض اور دیگر تمام احکامات اس کے اوپر لاگو کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں 15 سال کے ہو گئے، 17 سال کے بھی ہو گئے، 18 19 کے بھی ہو گئے، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم بچے ہیں، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے۔ 20 سال ہو گئے پھر بھی سمجھتا ہے کہ بچہ ہوں۔ بھائی ایک بچہ عرفی ہے، ایک بچہ شرعی ہے۔ شریعت میں بچہ اس کو کہتے ہیں جو بالغ نہ ہوا ہو، اور جو بالغ ہو جائے 14 سال میں بالغ ہو جائے یا 15 سال میں بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر حکم لگ جاتا ہے بڑا ہونے کا، وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ابا کے سامنے ابھی بچے ہیں، ٹھیک ہے، امی جان آپ کو ابھی بچہ بچہ کہہ کر پکارتی ہے تو ٹھیک ہے، اور کوئی آپ کے گھر کا بڑا آپ کو
ابھی بچہ سمجھتا ہے، بچہ ہی کہہ کر آپ کو پکارتا ہے، بچہ جیسا سلوک بھی کرتا ہے، یہ عرفی طور پر ہے. لیکن شریعت کے حکم کے اعتبار سے جو آدمی بالغ ہو جاتا ہے وہ بڑوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر تمام احکامات لاگو ہو جاتے ہیں جو شریعت نے کسی بھی انسان کے اوپر عائد کیے ہیں. نماز بھی، روزہ بھی، زکات بھی، اسی طرح اور دیگر تمام کے تمام احکامات. تو بہرحال جو بالغ ہو جائے اور عقل مند بھی ہو، اگر عقل ہی نہیں ہے کسی کو، جیسے کہ پاگل ہے، اتنی چھوٹی سمجھ ہے اس کی کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتا، شریعت نے اس کے اوپر احکام لاگو نہیں کیے، تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو جو عقل مند ہے اس کے اوپر تمام احکامات لاگو، جو بالغ ہو جائے اس کے اوپر تمام احکامات لاگو. اسی طرح روزہ بھی اس کے اوپر عائد ہو جاتا ہے. ہاں، جو آدمی عاقل بالغ تو ہے لیکن اسے کوئی عذر پیش آ جائے، مثلا کوئی سخت بیماری، اور سخت بیماری کی وجہ سے وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، تو اس آدمی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، لیکن جب صحت مند ہو جائے تو بعد میں اس کو روزہ رکھنا پڑے. اسی طرح کوئی آدمی سفر میں چلا گیا، رمضان کا مہینہ ہے اور وہ سفر میں، تو سفر میں رہنے والے کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن واپسی کے بعد جب اس کا سفر ختم ہو جائے اور رمضان کے بعد کے ایام اسے ملے تو اس روزے کو جو اس وقت نہیں رکھ سکا تھا بعد میں قضا رکھنا ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی سفر پہ گیا ہو یا جو آدمی مرض میں مبتلا ہو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں روزے کو پورا کرے گا بیماری کے ختم ہونے کے بعد اور سفر کے پورا ہو جانے کے بعد اپنے روزوں کو رکھے گا اور قضا کرے گا. لیکن سفر میں جانے والا اگر ہمت کر کے روزہ رکھ لے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر اسے زیادہ تکلیف ہے، پریشانی ہے تو اجازت دی گئی شریعت کے اندر. تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ جس آدمی کو کوئی عذر نہیں، ہٹا کٹا ہے، صحت مند و تندرست ہے، بیماری کچھ نہیں ہے، اللہ نے کھاتا پیتا اچھا رکھا ہے، پھر بھی خامخواہ ہی روزوں کو چھوڑ دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں وہ پوری عمر بھی روزہ رکھے تو اس کا بدلہ نہیں ادا ہو سکتا، پوری عمر بھی روزہ رکھے. لیکن رمضان کے ایک روزے کا جو ثواب اور اس کی جو برکتیں اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ پوری زندگی اس کو روزہ رکھنے پر بھی نہیں مل سکتی. تو بہرحال روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا گیا. فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، آگے فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، اور اللہ نے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھنے کو تطوع قرار دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے، تراویح 20 رکعت پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مسلسل 20 رکعت تراویح تمام امت کے درمیان میں چلی آ رہی، اور تمام کے تمام ائمہ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں. حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنابلہ بھی، تمام کے تمام ائمہ کا قول یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے، 20 سے کم تراویح نہیں ہے. ہاں 20 سے زیادہ پڑھ سکتے. امام مالک کے پاس 41 رکعتیں 41، اور 41 میں 3 رکعت وتر کے نکال لیجیے، باقی جو ہوں گے نا وہ سب کے سب ان کے پاس تراویح کے نماز ہوگی. دوبارہ زیادہ تو ہے بعض لوگوں کے پاس لیکن کم کسی کے پاس میں نہیں ہے. 20 رکعت تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں فرمایا وقیام لیلہ تطوعا،
اللہ نے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو تطوع قرار دیا ہے۔ تطوع کے معنی کیا؟ تطوع کہتے ہیں کہ جو فرض نہیں ہے، جس کو ہم فرض چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تطوع میں لاتے ہیں، اس کے اندر نفل بھی ہے، اس کے اندر سنت بھی ہے، سنت مؤکدہ بھی ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ ان سب چیزوں کو عربی میں تطوع کہا جاتا ہے۔ تو تطوع کے معنی ہوئے فرض کو چھوڑ کر، فرض تو نہیں ہے لیکن اس کو علماء نے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ لہذا دن میں تو روزے رکھے جاتے ہیں، رات میں کھڑے ہو کر تراویح کی نماز 30 رکعت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر رمضان میں قرآن پاک مکمل ختم کیا جاتا ہے، جگہ جگہ حفاظ کرام تراویح کے اندر ختم قرآن کرتے ہیں، یعنی پورا قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ ہے، اسلام کا معجزہ، کہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ تورات کو دیکھ لو، کوئی تورات کو حافظ بن کر پڑھتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ انجیل کو دیکھ لو، کوئی حافظ انجیل دنیا میں نہیں موجود ہے۔ کوئی جو ہے زبور کو دیکھو، اس کا کوئی حافظ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کتابوں کا کوئی حافظ دنیا میں موجود نہیں، نہ پہلے ہوا نہ اب ہے۔ پہلے بھی صرف انبیاء کرام جن کے اوپر وہ کتابیں نازل ہوئی وہ اس کے حافظ ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، وہ اس کے حافظ۔ حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، وہ اس کے حافظ۔ یا جو اس کے بعد پیغمبر آئے تو وہ اس کے حافظ۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر حفظ کرنے کا کوئی رواج ہو اور حفظ کرایا جاتا ہو، اس کے لیے کوئی مدارس کا انتظام ہو اور وہاں کرنے پر یاد نہیں ہو جائے، ایسا بھی اللہ نے نہیں رکھا تھا۔ لیکن یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ حافظ قرآن دنیا کے اندر لاکھوں نہیں اربوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ اور رمضان کا مہینہ آتا ہے، تمام مساجد کے اندر ماشاءاللہ حفاظ کرام قرآن سنانے لگتے ہیں اور سب کے سب مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کبھی سنی سنائی بات ہے، کہیں بیٹھ کر کسی نے سن لیا ہو، بلکہ ہر آدمی مشاہدہ کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے منظر کو دیکھتا ہے۔ حافظ قرآن سامنے کھڑا ہوا ہے، ہزاروں لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، فر 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 پڑھتا چلا جا رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک پارے کے بعد دوسرا پارا، دوسرے کے بعد تیسرا پارا، یہاں تک کہ پورا قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنا دیتا ہے۔ اگر کوئی حافظ بیچ میں ذرا بھول جاتا ہے یا اس سے تھوڑی سی چوک ہو جاتی ہے یا کہیں آگے ادھر ادھر کرنے لگتا ہے تو پیچھے سے دوسرا حافظ اس کو لقمہ دے دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ ہم ایسا نہیں، ایسا پڑھنا ہے، آیت ایسی نہیں، ایسی ہے، یہاں پر یہ چھوٹ گیا، یہ لفظ چھوٹ گیا۔ وہ پڑھنے والا پڑھتا ہے لیکن اس کے پڑھنے میں کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو پیچھے والا حافظ قرآن اس کو لقمہ دے کر صحیح کر دیتا ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے اسلام کا، ہر آدمی اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ لیکن عجیب بات کہ اس کے باوجود ہمارے دلوں میں حفاظ کرام کی وہ قدر نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ بھائی کتنا عظیم الشان معجزہ ہے، کیسی عجیب و غریب حیرت انگیز یہ جو ہے بات ہے کہ ایک حافظ قرآن ہزاروں کے سامنے کھڑے ہو کر فر فر پورا قرآن سنا دیتا ہے۔ کتنا عظیم معجزہ، یہ ہمارے دلوں کے اندر اس کی عظمت آنی چاہیے اور ایسے لوگوں کی محبت بھی آنی چاہیے، ان کی قدر کا ہمیں سلسلہ جاری کرنا چاہیے۔ لیکن آج اس کے اندر بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں تراویح اور قیام یعنی عبادت کے لیے قیام اللہ نے صرف فرض تو نہیں قرار دیا، تطوع قرار دیا، اور تطوع سے مراد ہے سنت مؤکدہ، جیسے کہ میں نے عرض کر دیا۔ اس کے بعد میں فرمایا اسی حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو آدمی اس کے اندر کوئی بھی اچھی بات کرتا ہے، نیکی اور عبادت انجام دیتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی فرض کام ادا کیا ہو. یعنی نفل ادا کرنا رمضان مبارک کے اندر فرض کے درجے کی چیز بن جاتی ہے. فرض کا جو ثواب، نفل کا وہی ثواب رمضان مبارک میں ادا کیا جاتا ہے. قرآن پاک کا پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اس کے اوپر فرض جیسا اللہ کے ہاں سے اجر ملتا ہے. نفل عبادت کرتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، سنت نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ اسی طریقے پر رات میں تراویح پڑھتا ہے. یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن رمضان میں ان چیزوں کی ادائیگی پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملتا ہے، اور اتنا بڑا اجر جیسے کہ کسی فرض کے ادا کرنے پر دیا جاتا ہے. اور جو آدمی فرض کو ادا کرتا ہے رمضان میں، تو فرض کے ادا کرنے پر 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رحم کا، کرم کا، اس کے فضل کا، انعام کا کیا ٹھکانہ ہے. یہ جو فرض ادا کرے گا رمضان میں تو 70 فرضوں کا ثواب، اور جو آدمی نفل ادا کرے گا تو اسے فرض جیسا ثواب. ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہنے لگے کہ رمضان مبارک کے اندر ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کا ثواب ہے، تو ہماری بہت سی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کے تو 70 فرض ادا ہو جائیں گے. یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مطلب اس حدیث پاک کا نہیں ہے. اگر کسی آدمی کی فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، جتنی بھی چھوٹی ہوئی ہو، 5 چھوٹی ہو، 10 چھوٹی ہو، 50-60 چھوٹی ہو، 70-72 چھوٹی ہو، یا اس سے زیادہ، بعض لوگ کئی سالوں کی نمازیں چھوڑ کے بیٹھے رہتے. اللہ حفاظت فرمائے. بھائیوں، ایک فرض بھی چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں تاخیر نہیں کی جا سکتی. اگر کبھی اتفاق سے چھوڑ گئی تو فوراً ادا کرنا چاہیے. لیکن بعض لوگ ہیں کہ سال نمازوں کو چھوڑے بیٹھے، 2 سال تک چھوڑ دیا، 4 سال تک چھوڑ دیا، 5 سال تک چھوڑ دیا. اب کتنی نمازیں ان کے اوپر ہوتی. تو بہرحال جتنی بھی نمازیں کسی کی چھوٹی ہو تو اسے قضا کو ادا کرنا پڑے گا. یہ بات کی گئے جتنا بھی ہو سکتا ہے ادا کرتا جائے. روزانہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کر دے. پہلے اندازہ کر لے کہ میرے اوپر کتنی نمازیں ہیں جن کو میں نے چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اندازہ کر کے ان کو ادا کرنا شروع کر دے. ایک آدمی نے مثلاً اندازہ کیا کہ میری 1 سال کی نمازیں ہیں، تو اب اس کو چاہیے ہر نماز کے ساتھ 1 نماز یا 2 نمازیں یا 3 نمازیں جیسی اس کی فرصت ہو وہ ادا کرتا جاتا ہے. مثلاً فجر میں ایک اور فجر پہلے پڑھ لے، یا 2 فجر کی نمازیں پہلے پڑھ لے. ظہر کا وقت آیا تو 1 یا 2 پرانے زمانے میں جو چھوٹی ہوئی تھی ان کو یہاں ادا کر لے. اس طرح ہر نماز کے ساتھ کچھ نمازیں ادا کرتا جائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے اوپر سے تمام وہ فرائض جو قضا کے طور پر ہے وہ ادا ہو جائے گا. تو جتنے بھی چھوٹی ہو فرض نمازیں وہ پوری ہی ادا کرنا ہوگا. اور یہاں جو حدیث بتا رہی ہے کہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کا ثواب، تو اس کا مطلب ہے ثواب 70 فرضوں کا دیا جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ 70 فرض اس کے اوپر سے اٹھا لیے جائیں گے. یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے. ایک فرض ادا کرے گا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر 70 فرضوں کے برابر ثواب دے دے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پرانی 70 نمازیں اس کی معاف کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی ہوگی.
اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ سَبَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ملتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ فرمائی کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ صبر کی تعریف علماء نے کی ہے حبس النفس علی ما تکرہ، اپنے نفس کو ایسی بات پر جمائے رکھنا جو نفس کو پسند نہیں آتی۔ نفس کو جو چیز پسند ہے لیکن آپ نفس کو اسی پر جمائیے، نفس کو اسی پر دبا کے رکھیے، نہیں تجھے کرنا ہوگا، تجھے ایسے ہی کرنا ہوگا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں اور یہاں مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کھانے پر پابندی لگتی ہے، پانی پر پابندی لگ جاتی ہے، بیوی کے پاس جانے پر پابندی لگ جاتی ہے، اور ویسے تو جتنے گناہ ہیں ان سب پر ہمیشہ ہی پابندی ہے، اور رمضان میں اور زیادہ پابندی لگ جاتی ہے۔ تو اس کے اندر صبر بہت کرنا پڑتا ہے کہ آدمی کو کھانا چھوڑنا ہوگا، یہ صبر ہے، پانی چھوڑنا ہوگا، یہ اس کے لیے صبر ہے، بیوی سے دور رہنا ہوگا، یہ اس کے لیے صبر ہے۔ اسی طریقے پر غیبتوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، تمام غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ سب صبر کے کام ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح عبادت میں دلچسپی لینا، روزہ رکھنا صبر کا کام ہے، نماز پڑھنا ایک صبر کا کام ہے، اور عبادتوں کا انجام دینا یہ صبر کا کام ہے۔ راتوں میں تراویح پڑھنا اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ نیند کی قربانی دو اور جا کر کھڑے ہو جاؤ، پیر ذرا دکھ رہے ہیں لیکن صبر کرو، دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن ذرا صبر کرو اور تراویح پوری ادا کرو، تو دیکھو پورے رمضان کے مہینے میں صبر کی پریکٹس ہو گئی۔ اور اسی لیے بھی پریکٹس ہے کہ انسان کو صبر کی بڑی ضرورت بھی ہے۔ زندگی میں ہر جگہ صبر پیش آتا ہے۔ آپ جا رہے تھے، ایک آدمی نے گالی دے دی، آپ میں صبر ہے تو معاملہ اچھا ہے، صبر نہیں ہے تو معاملہ ڈینجر ہے۔ ایک آدمی نے گالی دے دی، آپ نے تھپڑ لگا دیا، جھگڑا شروع ہو گیا، آپ نے گالی کے جواب میں گالی نہیں دی بلکہ اس کو ذرا دعا دے دی، اب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے، برائی نہیں پیدا ہوگی۔ اور اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی روزہ ہے، رمضان کا روزہ تو رکھتا ہی ہے، رمضان میں اگر کوئی تمہیں سب کو شتم کرے، گالی دے دے، تمہیں برائی سے خطاب کرے، تو تم اس کو یوں کہہ دینا انا صائم، میں روزے دار۔ کیا مطلب؟ میں تمہارا جواب نہیں دوں گا، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، تمہاری برائی کا جواب برائی سے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں تو صائم ہوں، اور صائم صابر ہوا کرتا ہے۔ صوم کے اندر صبر کا مفہوم ہے، لہذا میں تو صبر سے کام لوں گا، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں۔ یہ ہوتا ہے مومن کا انداز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے لوگ گالیاں دیتے تھے، اللہ کے نبی کو کتنے لوگ برا بھلا کہتے رہتے تھے، آپ چلے جا رہے تو کانٹے بچھا دیتے تھے، آپ کے اوپر پتھر پھینکا کرتے تھے، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی گالی دینے والے کا جواب گالی سے دے دیا ہو، کسی پتھر پھینکنے والے کے اوپر پتھر پھینک دیا ہو، کانٹے بچھانے والے کے لیے راستے میں کانٹے پیش کر دیے ہو؟ ہاں، یہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ گالی دینے والوں کو اللہ کے نبی نے دعا دی، گالی دینے والوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچھائیوں سے نوازا تھا، کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیا۔ تو یہی یہاں بھی سبق پڑھانا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے صابر بنانے، کھانے پر صبر کرو، پینے پر صبر کرو۔ اگر یہاں رمضان میں ذرا بھوک لگنے پر صبر آپ نے کر لیا
بیوی نے کھانا وقت پر نہیں پیش کیا تو آپ جیسے رمضان میں صبر کرتے رہے تھے وہاں بھی صبر کریں گے. بیوی کے کھانا دیر سے دینے پر آپ کو غصہ نہیں آئے گا, آپ صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنے چلے جائیں گے, چاہے آدھا گھنٹہ دیر ہو جائے, پونا گھنٹہ دیر ہو جائے, 1 گھنٹہ دیر ہو جائے, اس لیے کہ آپ نے رمضان کے اندر صبر کو سیکھ رکھا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا عجیب جو ہے درس دیا اس کے اندر کہ رمضان کو صبر کا مہینہ ہے, صبر کو سیکھ لو, صبر پوری زندگی میں تمہارے کام آئے گا. بیوی کے ساتھ بھی صبر ضروری ہے, بچوں کے ساتھ بھی صبر ضروری ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ بھی صبر ضروری ہے, زندگی کے تمام معاملات میں صبر ضروری ہے. اس لیے رمضان میں صبر کو اپنے دلوں میں اتار لو اور اپنے دلوں کو اس سے آراستہ پیراستہ کر لو, اور پھر اس کے بعد عجیب بات یہ فرمائی ہے وَالصَّبْرُ صَلَاحُ الْجَنَّةِ, اور صبر کرنے کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ضرور جنت عطا کر دے. لہذا صبر ہی صبر کیا جائے, کھانے پر صبر کرو, تراویح میں صبر کے ساتھ کھڑے رہو, اگر پیر دکھنے لگے تو بھی صبر کیا کرو, بھوک کی شدت ہو رہی ہے تو بھی صبر کیا کرو, نیند کا غلبہ ہو رہا ہے تو بھی صبر سے کام لیا کرو. اس طرح صبر ہی صبر, اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے. اسے کہ انسان طرف گناہ کرنے چاہتا ہے, گناہ سے بچنا نہیں چاہتا. آپ جو نفس نہیں چاہتا اسی پر اس کو جوائیے اور اسے کہیے کہ گناہ کرنے نہیں ہوگا, آنکھ غلط نہیں اٹھانا ہے, زبان غلط نہیں کھولنا ہے, آنکھوں سے کانوں سے غلط کام نہیں کرنا ہے, کوئی غلط کام تیرے سے نہیں ہوگا. میں تجھے اس کے اوپر ٹکائے رکھوں گا, اس کے اوپر جمائے رکھوں گا. یہ ہے صبر کا مہینہ. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ, اور یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے. یہ بھی سیکھنا ہے رمضان مبارک میں, صبر بھی سیکھنا ہے, اس کے ساتھ غم خاری سیکھنا ہے, ہمدردی سیکھنا ہے, غریبوں سے ہمدردی, بیواؤں سے ہمدردی, اور مختلف قسم کے طبقات سے ہمدردی. ان سب لوگوں سے ہمدردی کو غم خاری کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ آ جائے, اپنا مال کھول دو, اپنا دل کھول دو, لوگوں پر لٹاتے رہو, غریبوں پر لٹاتے رہو, مسکینوں پر لٹاتے رہو, بیواؤں پر لٹاتے رہو, ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہو. یہ 2 شہر مواسات اور ہمدردی و غم خاری کا مہینہ ہے. تمہارا دل سخت بھی ہونا چاہیے, تمہارا دل نرم ہونا چاہیے, تمہارے دل کے اندر ہمدردی و غم خاری کے جذبات ہونا چاہیے. اس کو فرمایا وہ شہر المواسات. علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں مواسات کیسے پیدا ہوتی ہے. اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کو روزہ رکھ کر بھوک لگتی ہے اور پیٹ میں چوہے دوڑنے لگتے, اور کبھی کبھی زیادہ بھوک لگ گئی تو آنکھوں میں جو ہے اندھیرا سا چھانے لگتا ہے. تب انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا, اور اسے سوچنا بھی چاہیے جب آج روزہ رکھ کر مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میری حالت خراب ہو رہی ہے تو کتنے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے, کتنی ہماری بہنیں ایسی ہوں گی, کتنی ہماری مائیں ایسی ہوں گی, کتنے ہمارے بچوں جیسے اور بچے دنیا میں ہوں گے جن کے پاس کھانے کو پینے کو کوئی چیز دستیاب نہیں ہے, وہ بھوکے بھوکے ہی زندگی کر رہے ہیں. ان کے گھر کے اندر کا حال کیا ہوگا. آج میں ایک دن بھوکا رہ کر وہ بھی روزے کی بھوک ہے, اس کے اندر مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے. تو جو عام طور پر لوگ بھوکی زندگی کرتے ہیں, جن کے پاس کھانے اور پینے کو نہیں ہے, ان کا حال کیا ہوگا. اور جب ان کا حال ایسا ہوگا, ان کے بچے ان کے سامنے تڑپ رہے ہو, تو ان لوگوں کا حال کیا ہوگا. یہ آدمی سوچنے پر مجبور ہوگا اور اس کے دل کے اندر ہمدردی تو غم خاری پیدا ہوگی, اور وہ کہے گا جیسے آج مجھے بھوکا رہ کر یہ احساس ہو رہا ہے, اسی طرح ان کے احساس کو بھی مجھے سمجھنا ہے اور ان کے لیے مجھے خیرات کرنا. اسے فرمایا ہے وہ شہر المواسات, یہ مواسات کا مہینہ, غم خاری کا مہینہ, اور خوب اپنے
مند کون کون ہے؟ دور کے علاقوں میں بھی غور کرو، ضرورت مند کون کون ہے، بیوائیں کون کون ہے، پریشان حال کون کون ہے، ان کو دینے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرتے رہو، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی کی طرف ہم سب کو توجہ دلائی۔ اس کے بعد میں فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، پہلے جملے میں تو کہا یہ ہمدردی کا غمخواری کا مہینہ ہے، لہذا جب ہمدردی آئے گی غمخواری آئے گی تو اپنا پیسہ نکالو گے، اپنی چیزوں کو قربان کرو گے، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، ان سب کو نوازتے چلے جاؤ گے۔ یہ کہنے کے بعد ایک اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہر یوزاد فیہ رزق المؤمن، کہیں تم کو یہ خیال نہ ہو کہ ہم غریبوں کو دے دیں گے تو ہم کیا کھائیں گے، اگر ہم بیواؤں ہی کو دے دیں گے تو ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے، اگر میں فلاں اور فلاں کو دے دوں تو میرے گھر کا سسٹم کیسے چلا کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لینا اچھی طرح یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسے کیوں سوچتے ہو کہ ہم دیں گے تو ہماری ہم فاقہ ہو جائے گا، ہم دوسروں کو نواز دیں گے تو ہماری ہم کمی ہو جائے گی؟ نہیں، اس مہینے کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ علماء نے اس کے دو مطلب بتائے، یہ تو یہ بتایا کہ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، لہذا وہ جتنا اپنے لیے رکھے باقی زائد چیزوں کو دوسروں پر خرچ کرے، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، ان سب لوگوں پر خرچ کیا کرے، اس لیے کہ اللہ اسی لیے مومن کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں کہ اس کے اضافے کو وہ غریبوں پر خرچ کرے، اس کو رکھ لینے کے لیے نہیں دیتے، خود ہی پورا کھا لینے کے لیے نہیں دیتے، کتنا کھائے گا بھائی، کھا کر طبیعت خراب کرنے گا، اس لیے کھانا ہی مقصود نہیں ہے، رکھنا جمانا ہی مقصود نہیں ہے۔ جب اللہ رزق اضافہ کر کے دیتے ہیں یہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم دوسروں کو بھی عطا کیا کرو۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا دونوں کام کرنا چاہیے، رمضان کے اندر کھاؤ بھی زیادہ، کھلاؤ بھی زیادہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے کلمۃ القوم فی حکمت الصوم، اس کا نام ہے کلمۃ القوم فی حکمت الصوم۔ اس کے اندر حضرت نے روزے کی حکمتوں پر بحث کی، شریعت میں روزے کے رکھنے میں کیا حکمت کار فرما ہے۔ اسی کے اندر حضرت نے ایک بہت عجیب بات لکھی ہے، اسی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے یوزاد فیہ رزق المؤمن، مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اضافہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ خوب تم بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی خوب کھلاؤ، یہ نہیں کہ بھائی خود نہ کھاؤ، کھانے میں بھی تمہارے لیے اضافہ ہے، کھلانے کے لیے بھی اللہ نے اضافہ کر دیا ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ لہذا جو آپ کھا سکتے ہیں، جتنا اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی دستور یہی نظر آتا ہے ساری دنیا میں کہ رمضان میں کچھ زیادہ ہی کھایا جاتا ہے، اور جن جن لوگوں کو رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں بہت کچھ نہیں ملتا ان کو بھی رمضان میں بہت کچھ مل جاتا ہے، وہ چیزیں بھی لوگ کھانے میں مل جاتی ہیں ان کو جو سال بھر میں کبھی دستیاب نہیں ہوتی، اور جو رمضان کے مہینہ آتے ہی وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ بیچتے رہتے ہیں اور انسان کھاتا رہتا ہے۔ تو کچھ ایسے ہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بھی اور دوسروں کو کھلانے کے لیے بھی مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا۔ اللہ کی کیسی عجیب رحمت اور رمضان کی کیسی عظیم برکت کہ اس کے اندر ہماری کمائیوں میں برکت دے دی جاتی ہے، ہمارے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کھلا ہوا مشاہدہ ہے بھائیو، کھلا ہوا مشاہدہ، خود دیکھ لو اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کی حدیث کیسے صاف نظر آ رہی ہے، کتنا کھاتا ہے آدمی، سال بھر نہیں کھاتا، وہ سب کچھ
کچھ رمضان میں کھاتا ہے اور خوب کھاتا ہے، اور بعض لوگ تو اتنا کھا کر لوگوں کے سامنے کھانے کا سسٹم پیش کر دیا ہے کہ بعض لوگوں کو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ رمضان کھانے ہی کا مہینہ ہے۔ ایک صاحب ایک بات سنا رہے تھے مجھے کہ ایک ہندو ان کے کوئی دوست تھے جن سے ان کے تجارتی تعلقات، ایک دن اچانک انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ آپ لوگوں کا زیادہ کھانے کا مہینہ کب آ رہا ہے، آپ کا وہ زیادہ کھانے کا مہینہ کب آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں سٹپٹا گیا کہ کون سا مہینہ ہمارا زیادہ کھانے کا کوئی مہینہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ دن میں تو تم نہیں کھاتے لیکن پوری رات کھاتے ہو، یعنی رمضان۔ تو واقعی ایسے ہی ہے کہ اللہ بہت دیتے ہیں کھلے طور پر اس کا مشاہدہ، لہذا خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، یہ رمضان کے برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ، وَإِذْ رَغْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور دوزخ سے اس کے چھٹکارے کا ذریعہ وہ سبب بن جاتا ہے۔ جب اللہ نے بہت دیا، خود کھاؤ خود کھلاؤ، روزے داروں کو کھلاؤ، ان کو افطار کرایا کرو، اور جو بھی کر سکتے ہیں کیا کرو۔ اور فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور جو آدمی روزے دار کو افطار کراتا ہے اسے اتنا ہی ثواب مل جاتا ہے جتنا روزے دار کو ثواب مل رہا ہے، اور اس کے اجر میں کوئی کمی کرا ہے۔ معلوم ہوا کہ بڑا اجر ملتا ہے روزے داروں کو افطار کرانے پر۔ جب اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی کو اتنا نہیں پاتا جس سے کہ وہ کسی روزے دار کو افطار کرا دے، یعنی کھانا کھلا دے۔ روزے دار کو افطار کرانے کا مطلب اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ اللہ کے نبی نے کہا روزے دار کو افطار کرانے کا بڑا ثواب۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کو کھانا کھلا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ ثواب اس آدمی کو بھی ملتا ہے جو کسی کو ایک گھونٹ دودھ پلا دیتا ہو، یا ایک کھجور سے افطار کرا دیتا ہو، یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دیتا ہو۔ معلوم ہوا کہ پیٹ بھر کے کھلانا بھی ضروری نہیں، اگر پیٹ بھر کے کھلانے کا جو ہے سامان موجود ہے، اتنا کھانا موجود ہے تو کھلائیے۔ اگر اتنا بھی آپ کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ایک ہی کھجور ہے تو ایک کھجور کھلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ کسی کو دودھ پلا دے، اس کو بھی وہی اجر ملتا ہے۔ اور جو آدمی کسی کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے حوض کوثر سے پیٹ بھر کے پلائے گے۔ یہ ہے وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جو آدمی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے اسے اللہ میرے حوض سے سیراب کرے گا، اور ایسا سیراب کر دے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اب اس پر کوئی اشکال کر سکتا ہے جنت میں داخل ہونے کے بعد پیاس لگے گی کیا؟ لیکن وہ مسئلہ تو پہلے ہی قرآن نے حل کر دیا کہ وہاں جانے کے بعد بھوک اور پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں بھوک بھی نہیں، پیاس بھی نہیں۔ اب اس پر بھی کوئی اشکال کر سکتا بھوک بھی نہیں پیاس بھی نہیں تو ہم کھائیں گے کیا پیئیں گے کیا؟ بھائی کھاتے رہیں گے بغیر بھوک کے، پیتے رہیں گے بغیر پیاس کے۔ دنیا میں بھی تو بہت دفعہ ہوتا ہے پیٹ بھرا ہوا ہے پھر بھی کھاتا ہے، یہ ڈش کھایا وہ ڈش کھایا وہ ڈش کھایا، اس سے ذرا چکا اس سے ذرا چکا، یہ جو ہے شربت پیا، اس کے بعد میں لسی پیا، پھر اس کے بعد میں اور کوئی جوس پیا۔ ارے دنیا ہی میں پیٹ بھرا کھاتا ہے پیتا ہے، تو جنت میں بھی ایسے ہوگا، پیاس نہیں لگے گی اور بھوک نہیں لگے گی، لیکن جب بھی کھانا
آگے فرماتے ہیں یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ پہلا حصہ جب شروع ہوتا ہے 10 دن ایک اشرا، اس کو رحمت کا اشرا کہتے ہیں۔ دوسرا جو آتا ہے اس کو مغفرت کا اشرا کہتے ہیں، اللہ اس کے اندر بے شمار بندوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اور جب تیسرا اشرا آتا ہے تو اس کے اندر سے ان لوگوں کو بھی اللہ مغفرت کر کے جہنم سے آزادی بخش دیتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ جو آدمی اپنے مملوک، اپنے غلام اور اپنے خادم سے رمضان کے روزے کے موقع پر ذرا آسان کام لے، مشکل میں اس کو نہ ڈالے۔ بہت سارے لوگ دکانوں پہ کام کرتے ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، مامائیں کام کرتی ہیں، اس طرح خدام کام کرتے ہیں، ان کا جو کام ہے اس میں ذرا آسانی پیدا کر دو، ان کے اوپر مشکل مت ڈالو۔ روزے کے اندر ایک تو مشکل ہوتی ہی ہے، اس پہ کام بھی بڑھ جائے گا تو اور زیادہ مشکل۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو اپنے مملوک اور غلام اور اپنے خادم سے ذرا آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ پوری حدیث آپ کو میں نے سنا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔